اہل سنت والجماعت مشن امیر عظیمت کے جانباز سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ دور دراز سے کئی ہمارے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، چونکہ آپ کو ہم نے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ نوازنا تھا ایک شادی حال میں۔ آج ہی دن کو، حالانکہ میں مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں تھا، انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جمعے سے کچھ دیر قبل انہوں نے مجھے کال کی کہ ہمارے پاس کچھ حضرات تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو پروگرام کرنے دیا تو ہم آپ پر پرچہ کاٹیں گے۔ تو اب اس کے متبادل ہمارے پاس یہی جگہ تھی، تو جس میں مولانا یاسر اقبال صاحب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے کوئی مجھے انکار نہیں کیا، فوراً ہی انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ یہ قریب بھی ہے اور یہاں سے ساتھیوں کو آنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دیکھیے، رفس کا ہمیشہ سے یہ وار رہا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے انسان پر یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اس کرۂ ارضی پر عزازیل ملعون ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ وہ یہودی ہیں، اور یہود کے بعد یہود کے سب سے بڑے اعلی کار، یہود کے سب سے بڑے رضائے کار، اور مفتی صاحب کے الفاظ میں جس میں انہوں نے اپنی شاعری میں تعبیر کیا ہے فوجی رضاکار، وہ رافضی ہے۔ جہاں تک عیسائیت کا معاملہ ہے، عیسائیوں میں خاص فرقہ ہے پروٹسٹنٹ، جو یہود کے اعلی کار ہیں۔ لازماً چونکہ رفس نے یہود کی کھوک سے جنم لیا ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ یہود اسلام کے سب سے بڑے دشمن، اور یہود کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور گروہ طبقہ، وہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ کون ہیں، بولیے؟ رافضی۔ اگر آپ یہود کی تاریخ کو پڑھیں، یہودی ارض قدس پر نگاہ جمائے بیٹھے ہیں، اور وہ گریٹر اسرائیل کی پیش رفت کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے نکل جانا ہے، شام کا علاقہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جانا ہے، ارض فلسطین تمہارے ہاتھوں سے نکل جانا ہے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ تک عراق میں اور مدینے میں خیبر تک وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ لیے بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی یہودی ریاست بنائیں گے، جہاں کسی علاقے میں وہ قومیت کی بنا پر جب کسی دور میں آباد تھی۔ یہود کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ارض قدس پر نگاہ جمائے بیٹھے ہیں، اور رفس کا معاملہ یہ ہے وہ ارض حرمین کے اوپر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے۔ تو رفس کی ایک ہے سیاسی تاریخ، ایک ہے رفس کی مذہبی تاریخ۔ اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں انتہائی جامعیت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دشمن اتنا چالاک، اتنا مکار، اتنا عیار ہے کہ شاید کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہے۔ فاروق اعظم کی شہادت ایران کی طرف سے سیاسی انتقام کا مظہر تھا۔ عثمان غنی کی شہادت سبائی فتنے کا مظہر تھا۔ وہی سبائی تھے جو بعد میں اپنے آپ کو شیعان علی ظاہر کر کے
حضرت علی کی صفوں میں جا گھسے تھے. حضرت عثمان غنی کے بعد جنگ جمل اور صفین جیسے حادثات پیش آئے. خیر القرون کے زمانے میں 90,000 مسلمان صحابہ موجود ہیں، ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہو گئے. جنگ جمل اور صفین جیسے حادثات یہ کوئی اتفاقی جنگیں نہیں تھی، سبائی سازشوں کا اور سبائی فتنوں کا مظہر تھا. اس کے بعد پھر حضرت علی کا مدینے کو چھوڑنا اور کوفہ کو جا کر دارالخلافہ بنانا، پھر حضرت حسن کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حسین ابن علی کو کوفہ میں بلانے والے، ان پہ تلوار کھینچنے والے، انہی کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے والا جو گروہ اور طبقہ تھا، وہ یہی سبائیت کی نسل تھی، وہ یہی یہود کے تیار کردہ لوگ تھے. پھر اس کے بعد بنو امیہ کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کروانے والا، بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کو بھڑکانے والا، آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگال کے دیکھ لیجئے، ابو مسلم خراسانی یہود کا ایجنٹ اور سبائیت کا پیروکار اور شیعہ. آپ اس سے آگے چلیں، بنو عباس کے عہد حکومت میں عروس البلاد بغداد پر تاتاریوں کو حملے کی دعوت دینے والا، 16 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کروانے والا، کہ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو کر ایک طویل عرصے تک بہتا رہا، اور شاہی کتب خانوں کو دریائے دجلہ کی نظر کیا گیا. تاتاریوں کو بھلا کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا ابن علقوی کون تھا؟ نصیر الدین طوسی کون تھا؟ آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں، آپ کو یہی گروہ اور یہی طبقہ نظر آئے گا. پھر مزید اس سے آگے چلیں، یورپ کا عظیم فاتح با یزید جلدرم عثمانی، یہ اتنا عظیم فاتح تھا، اس کے اوپر ظلم کرنے والا تیمور لنگ، تاریخ کو کھول کے پڑھیے کہ شیعہ. مزید اس سے آگے چلیں، ایشیائے کوچک میں ترکی میں خلافت عثمانیہ کے عہد حکومت میں مسلمانوں کی ایک مملکت قائم تھی. ایشیائے کوچک میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے جسارت کرنے والا تیمور لنگ شیعہ. اور پھر مزید اس سے آگے چلیں، ایران کے صفوی حکمران جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی سازشیں کی. تاریخ بھری پڑی اس فتنے کے مظالم سے. آپ یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند کا جائزہ لیں، آپ کو بنگال کا میر جعفر اور دکن کا میر صادق، میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ آپ کو تاریخ بتلائے گی کہ دونوں انگریز کے ایجنٹ اور رافضی تھے جنہوں نے سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی. آپ پاکستان کی تاریخ کو پڑھ لیں، پاکستان کو 2 لخت کرنے والا قومی غدار جنرل، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا یحییٰ خان کون تھا؟ کیا انہی کی قبیل میں سے نہیں تھا؟ کیا انہی کی نسل میں سے نہیں تھا؟ یہ ہے رافضیت کی سیاسی تاریخ. سیاسی اعتبار سے رافضیت کبھی بھی تمہاری ہمنوا نہیں بن سکتی. اکثر اسلامی سلطنتوں کا جو تختہ الٹا گیا ہے اس میں روافض ملوث تھی. اور یہ بات میں بلا دلیل کے نہیں کہہ رہا. علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث العصر، آپ نے اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے کہ اکثر تخریب السلطنت الاسلامیہ کان علی اید الروافض. اکثر اسلامی سلطنتوں کا جو تختہ الٹا گیا ہے اس میں روافض ملوث تھی. لہذا یہ سیاسی بنیادوں پر آپ کا ہم نوا اور آپ کا گروہ طبقہ نہیں بن سکتا. سیاسی اعتبار سے کسی بھی محاذ پر رفض کے ساتھ ہمارا اتحاد، بولیے اتحاد، سارے بولیے اتحاد. چاہے سیاسی اعتبار سے
چاہے مذہبی اعتبار سے. وہ لوگ کہ جو سیاسی بنیادوں پر رفس کو اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے، آج وہ تو اسلام کے بقا کی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. ان کا نعرہ تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا قیام تھا. لیکن کیا آج وہ ووٹ بچانے کی خاطر جد و جہد نہیں کر رہے؟ بولیے، کیا جمہوریت کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے؟ حالانکہ جمہوریت کفر پر مبنی نظام حکومت ہے، اور اس کے بچانے کی جد و جہد نہ سیاسی اعتبار سے رافضی ہمارے ہم نوا ہو سکتے، نہ مذہبی اعتبار سے. اگر آپ ان کے مذہب کا جائزہ لیں، آپ کو ان کی تاریخ انتہائی سیاہ ترین تاریخ نظر آئے گی. یہاں تک اللہ کی ذات پر حملہ رفس نے عقیدہ بھلا کی صورت میں کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. اس قرآن مجید کے بدلنے کا عقیدہ کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے، کہ اس قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ عقیدہ کسی یہودی نے وضع نہیں کیا، یہ عقیدہ کسی عیسائی نے وضع نہیں کیا. اس عقیدے کے بانی یہود کی کھوپ سے جنم لینے والے یہی رافضی. یہاں تک کہ خلافت کے مقابلے میں امامت کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا. امامت کا عقیدہ در حقیقت ختم نبوت پر براہ راست جاتا ہے. جیسے قادیانی ایک کو نبی مان کر ہم نے انہیں اپنی صفوں سے جدا کر دیا. وہ ایک کو مانتے ہیں تو یہ کتنوں کو مانتے ہیں؟ بولیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کو پڑھ لیجئے، آپ نے تو فی بات الہیہ میں لکھا ہے امام با اصطلاح عیسیٰ معصوم مفترض الطاعت منصوب للخلقس و وہی باطلی در حق امام تجویز می نمایت گو بزبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خاتم الانبیاء می گفت ماشا. پس در حقیقت شیعہ ختم نبوت را منکر ہے. حقیقت میں یہ ختم نبوت کے کیا ہے؟ بولی منکر ہے. یہاں تک کہ ارتداد صحابہ کا عقیدہ ان کی مذہب کی تاریخ ہے. اٹھائیے علامہ ممقانی کی تنقیح المقال کو، وہ بڑے صاف سری الفاظ میں لکھتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ارتداد صحابہ کی روایات متواتر درجے کی ہے کہ حضور کے جانے کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 2-4. جو شخص مذہبی بنیادوں پر اتنا گناؤنا ترین عقیدہ رکھتا ہو، ان کی سیاسی تاریخ بھی سیاہ، ان کی مذہبی تاریخ بھی سیاہ، کیا ان کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر کسی جگہ پر ہمارا اتحاد ممکن ہے؟ بولے، نہ سیاسی اعتبار سے نہ مذہبی اعتبار سے. ہمارے یہاں کے حالات انتہائی حساس حالات ہیں. اس علاقے کے شاید کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. سنیت سوئی ہوئی ہے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے، تقریریں سنتے ہیں بس قانون کے مزے کے، کچھ پتہ نہیں ہے ہماری منزل کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری جد و جہد کن بنیادوں پر ہونی چاہیے. کچھ ہوش نہیں ہے، کچھ خبر نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. جلسہ ہوگا، 2-4 نعت خوانوں کو سن لیں گے، ایک اچھی سی تقریر کوئی کر کے چلا جائے گا، اس کو سن لیں گے، بس ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید کہ ہم نے مشن کا حق ادا کیا. اس سے بولیے مشن کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج تک رفس کے خلاف ہمارے اسلاف نے جو جد و جہد کی ہے اس کے 3 پہلو ہیں. مولانا جھنگوی اور اسلاف کی جد و جہد میں فرق کیا ہے، یہ ہے بات اصل سمجھنے کی. حالانکہ اس سے پہلے بے شمار علماء ہیں جنہوں نے رفس کے میدان میں آ کر رفس کے خلاف کام کیا. ان علماء کے کام کا پہلا پہلو یہ تھا، اگر کسی علاقے میں کوئی بدباطن شخص کسی صحابی کی توہین کرتا، جواب میں منبر و محراب پر اس صحابی کی یا صحابہ کی مدح کی جاتی، ان کے فضائل بیان کیے جاتے، ان کے مناقب بیان کیے جاتے.
ایک یہ طرز رہا ہے رفض کے خلاف جد و جہد۔ نمبر 2، اگر کسی بدباطن شخص نے صحابہ پر اعتراضات یا اہل سنت کے مسلک کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہے، ہمارے علماء نے کتاب لکھ کر اسے واپس کیا کیا ہے؟ بولیے، جواب دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ لکھی، منہاج الکرامہ کے جواب میں مجدد الفسانی نے رد روافض لکھی، حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء لکھی، آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کی علمی سلطنت بخارا اور سمرقند تک مانی جاتی تھی، آپ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر دنیا رفض کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے عمار علی ایک بدباطن شخص کے جواب میں آپ نے ہدیۃ الشیعہ لکھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گردوہی نے، جن کو ثانی ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، آپ نے ہدایات الرشید لکھی ہے، آپ نے ہدایات الشیعہ لکھی ہے۔ پھر خلیل احمد سہارنپوری نے حضرت گنگوہی کے کہنے پر آپ نے ہدایات الرشید لکھی، آپ نے مطرقۃ الکرامہ لکھی۔ حضرت لکھنوی کی شخصیت سے کون شخص بے خبر ہے؟ آپ نے متعدد تصانیف رفض کے خلاف لکھی۔ النجم میں آپ کے رسائل، آپ کے مضامین دلائل کے ساتھ مزین ہو کر چھپتے رہے۔ مولانا کرم الدین دھبیر صاحب چکوال والے، قاضی مدد صاحب کے والد صاحب، انہوں نے آفتاب ہدایت کتاب لکھ کر دنیا رفض کو وہاں سے گھسیڑ دیا تھا جہاں سے رفض نے جنم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد قاضی مظہر حسین کی شخصیت کون اس سے واقف نہیں ہے؟ آپ کا قلم رفض کے سینوں میں خنجر بن کے پیوست رہا، یہاں تک کہ ایک رفض کے خلاف کام کرنے کا یہ پہلو ہمارے علماء میں رہا ہے۔ نمبر 3، مناظرے کے میدان میں رفض کو جواب دیا گیا۔ حضرت لکھنوی نے مناظرے کیے، حضرت تونسی نے مناظرے کیے، علامہ دوست قریشی نے مناظرے کیے۔ تو یہ ایک تیسرا پہلو تھا اس فتنے کے خلاف کام کرنے کا۔ اب میں فرق بیان کرنے لگا ہوں، کان کی کھڑکیاں کھول کر دل و دماغ میں میری اس گفتگو کو جگہ دی دی۔ اسلاف کی یہ ساری جد و جہد دفاع کی پالیسیوں پر مبنی تھی۔ مفتی صاحب ایسے ہی تھا یا کچھ اور؟ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ رفض کا کفر عالم پر تو دور کی بات، عالم اسلام پر بھی آشکارا نہیں ہوا۔ یا تو ان کا کفر کتابوں تک محدود تھا، یا ان کا کفر منبر و محراب کے مبلغ تک محدود تھا، یا ان کا کفر کسی اور شکل میں مناظرے کی صورت میں بند تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد امیر عظیمت حضرت مولانا حق نماز شہید رحمہ اللہ، آپ نے جرأت، آپ نے بہادری، آپ اپنی شجاعت اور آپ اپنی دلیری کے ساتھ بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے آپ نے کلمہ حق، وہ کفر جو کتابوں تک محدود تھا، جو منبر و محراب تک محدود تھا، جو مناظرے تک محدود تھا، دفاعی جنگ سے نکال کر آپ نے ایک بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مولانا جھنگوی کا یہ بیانیہ آپ نے چوکوں اور چوراہوں پر، آپ نے گلی و کوچوں میں، آپ نے مسجد و محراب میں، آپ نے عام شہروں میں اتنی جرأت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کے علماء کو دفاعی جنگ سے نکال کر ایک اقدام اور انقلابی جد و جہد کے اوپر لے کر آئے تھے۔ ایسا تھا کہ نہیں؟ ہم دفاعی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دفاعی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم کفر پر
انقلاب، جارحیت اور ہم کفر کے خلاف اپنی توانا آواز کے ساتھ نکلنے کے لیے آئے تھے. ایسا تھا کہ نہیں بولیے؟ ہم نے اس جد و جہد سے قدم کھینچا ہے. حضرت جنگوی شہید کا یہ بیانیہ اتنا مضبوط بیانیہ تھا، خدا کی قسم فتاوی عالمگیری کے 500 علماء کی آواز تھی. اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 500 علماء اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور ایرے غیر علماء نہیں، بخارا اور سمرقند کے علماء تھے، افغانستان کے علماء تھے، ماوراء النہر کے علماء تھے، بر صغیر پاک و ہند کے چوٹی کے علماء تھے. ان سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا وَيَجِبُ إِكْفَارُ الرَّوَافِضِ وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ خَارِجُونَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ. یہ فتاوی عالمگیری کی آواز تھی اور بڑی توانا آواز تھی. علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. مانچسٹر میں رہتے تھے. حضرت علامہ نے اپنی کتاب ابقات میں بہت عجیب بات لکھی. کہا کہ فتاوی عالمگیری کی یہ آواز یہ کسی ایک عالم کی رائے نہیں تھی. فتاوی عالمگیری سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کسی ایک فرد واحد کی رائے تھی. فتاوی عالمگیری کی آواز یہ پوری قوم کی آواز ہے. کیا ہے بولیے؟ پوری قوم کی آواز ہے. لہذا جتنی بھی بعد کی حکومتیں ہیں عالم اسلام کی، وہ فتاوی عالمگیری کے اس فیصلے کو لے کر اپنے فیصلے کر سکتی ہیں. لہذا ہمیں سوچنا ہوگا. ہم نے اپنی صفوں میں بہت اتحاد پیدا کر کے مشن امیر عظیمت کے لیے ہمیں اپنی جوانیاں، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنی ہوگی. تو کریں گے؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں انشاءاللہ.